السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے ایک مزیدار کہانی جس کا نام ہے نرم دل چیونٹا۔ کسی جنگل میں ایک چیونٹا اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ چیونٹا بہت نرم دل اور خدا ترس طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنے ہمسایوں اور دوستوں کا بہت خیال رکھتا۔ جنگل میں کوئی بھی بیمار ہوتا تو وہ اس کی عیادت کے لیے ضرور جاتا۔ اس کی ان عادات کی وجہ سے اس کی بیوی بہت تنگ تھی اور اسے باتیں سناتی کہ تمہارا کوئی خیال نہیں رکھتا اور نہ کوئی تمہاری مدد کرتا ہے، لیکن تم ہو کہ ہر وقت دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہو۔ اس کی باتیں سن کر چیونٹا مسکراتا اور کہتا، مجھے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے اور وہی مجھے اس کا صلہ دے گا۔ ایک دن چیونٹا اپنے گھر کا سامان خرید کر واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نہر کے کنارے پہنچا، اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں رک گیا اور سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک ننھا کیکڑا دکھائی دیا جو سسک رہا تھا۔ چیونٹا اس کے پاس گیا اور بولا، کیا ہوا پیارے بچے؟ تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ انکل، ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے ابو بہت بیمار ہیں۔ اس کی بات سن کر چیونٹے میاں کا دل بہت دکھی ہوا۔ اس نے اپنے سامان میں سے کچھ چیزیں کیکڑے کو دے دی۔ کیکڑا بہت خوش ہوا اور چیونٹے انکل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ چیونٹا بہت خوش اور مطمئن انداز سے اپنا بقیہ سامان اٹھائے گھر کے راستے کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے بھوری چیونٹی جو اپنا سر پکڑے نہر کے کنارے بیٹھی تھی۔ چیونٹا اس کے پاس جا کر رک گیا اور بولا، بی چیونٹی، کیا ہوا ہے؟ اس طرح مایوس کیوں بیٹھی ہو؟ ارے بھیا، گھر کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے نکلی تھی، لیکن شاید قسمت میں اس کا استعمال نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی نہر پار کرنا چاہی، میرا پاؤں پھسل گیا اور سب کچھ نہر میں بہہ گیا۔ بھوری چیونٹی نے بڑی بے بسی سے بتایا، بہت مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ اب یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں کیا کھلاؤں گی؟ بھوری چیونٹی کی بات سن کر نرم دل چیونٹا اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بولا، بی چیونٹی، تم میرا سامان لے لو اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ بی چیونٹی، تم میرا سامان لے لو اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر لو۔ چیونٹے نے یہ کہہ کر اپنی ساری چیزیں بھوری چیونٹی کے حوالے کر دی۔ لیکن بھیا، آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ بھی تو اپنے بچوں کے لیے سودا سلف لے کر جا رہے ہیں نا، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ بھوری چیونٹی نے پریشانی سے کہا، اللہ مالک ہے، تم فکر نہ کرو اور آرام سے گھر جاؤ۔ چیونٹی نے اسے اپنا سامان دے دیا۔ نرم دل چیونٹا اپنے گھر پہنچا تو اسے خالی ہاتھ دے کر اس کی بیوی بہت غصے میں آ گئی اور بولی، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے آج پھر پیسے کسی کی مدد کرنے میں خرچ کر دیے ہوں گے، مگر اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ چیونٹا یہ کہہ کر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بیوی مزید کچھ کہتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے جنگل کے بادشاہ شیر کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ چیونٹے میاں، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، یہ لو تمہارا انعام۔ شیر نے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لائی اناج کی بوریاں ان کے سامنے رکھنے لگا۔ میرا انعام؟ کس بات کا انعام بادشاہ سلامت؟ چیونٹے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کچھ دیر پہلے تم نے کیکڑے اور بھوری چیونٹی کی جس طرح مدد کی، اس بات نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میرے سپاہیوں نے جو کچھ دیکھا وہ مجھے آ کر بتا دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے، اس لیے میں تمہارے لیے انعام لے کر آیا ہوں۔ شیر نے چیونٹے کو شاباش دیتے ہوئے کہا، جنگل کے بادشاہ، آپ کا شکریہ۔ چیونٹے اور اس کی بیوی نے شیر کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دوسروں کی مدد کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، بلکہ اللہ انہیں دگنے سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ نرم دل چیونٹے کی بات سن کر اس کی بیوی شرمندہ ہوئی اور بولی، ہاں، میں غلطی پر تھی، اب میں بھی نہ صرف دوسروں کا خیال رکھوں گی بلکہ خوش دلی سے ان کی مدد بھی کروں گی۔ یہ سن کر چیونٹا مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔